عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد وقاص۔ آج کا سبق نمبر 4، آیات 59 تا 61، رکوع نمبر 8، بامعانی و بامحاورہ ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یحسبن، اور ہرگز خیال نہ کریں، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، سبقوا، وہ بھاگ نکلیں گے، انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ سبقوا، انہم لا یعجزون، کہ وہ بھاگ نکلیں گے یعنی بچ جائیں گے، بے شک وہ عاجز نہ کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، لہم، ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے ہو سکے، من قوتٍ، قوت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، وَمِن، اور سے، رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون، دھاگ بٹھاؤ تم، بہی، اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اور تمہارے اپنے دشمن، وآخرین، اور دوسرے، من، سے، دونہم، ان کے سوا، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے انہیں، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ بامحاورہ ترجمہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت میں سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، وآخرین، من دونہم، اور ان کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہیں، لا تعلمونہم، کہ جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہیں پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارا نقصان نہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ، اور اگر، جنحوا، وہ جھکیں، مائل ہوں، للسلم، صلح کی طرف، فجنح لها، تو صلح کر لو، لہا، اس کی طرف، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، انہو، بے شک وہ اللہ، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اس آیت میں اللہ جل شانہ کفار کو یہ واضح کروا رہے ہیں کہ یہ کفار یہ گمان اور خیال نہ کریں کہ یہ لوگ بچ کر نکل جائیں گے۔ جیسے غزوہ بدر کے اندر بہت سارے کافر مارے گئے، اور بہت سارے کافر وہاں سے میدان جنگ سے بچ کر نکل کر اپنے گھروں کی طرف آ گئے۔ تو اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے کہ وہاں سے تو بچ کر آ گئے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے یہ نہیں بچ سکتے، لہٰذا یہ لوگ یہ گمان نہ کریں، یہ کافر لوگ، کہ وہ بھاگ نکلیں گے اور یہ لوگ مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے، ہرگز ایسا گمان نہ کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ساز و سامان، قوت تیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے قوت تیار رکھیں۔ اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم
جتنی بھی تمہارے اندر استعداد ہو تم اپنی قوت تیار رکھو پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ یہ پلے ہوئے گھوڑے اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو اسلحہ اب استعمال ہوتا ہے تو اب حکم یہی ہے کہ ہم اس اسلحے کی تیاری کریں۔ ہم وہ چیزیں جدید جو اسلحہ ہے جس سے جنگ کی جاتی ہے ہمارے دور کے اندر، ہم ان کی تیاری کریں۔ اس زمانے میں چونکہ جو جنگی اسباب تھے اور ہتھیار تھے وہ تلوار، ڈھال اور اسی طرح گھوڑے، اونٹ، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پلے ہوئے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنی قوت تیار رکھو پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ اب قوت کو تیار کیوں کرنا ہے تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنی قوت سے اپنے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر، اور وہ دشمن کے جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو یعنی منافقین، ان کے لیے ان پر تم رعب ڈال سکو، ان پر خوف طاری ہو۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب کسی کے پاس بہت طاقت اور قوت ہوتی ہے تو دوسرا اس سے خوف کھاتا ہے، ڈر کھاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے لیے کفار سے لڑنے کے لیے قوت تیار رکھو۔ لا تعلمونہم اللہ یعلم، اس سے مراد منافقین ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کہ جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی منافق۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال گھٹ گیا، کم ہو گیا، نہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ اس کو اس کے خرچ کرنے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کفار تمہاری طرف صلح کے لیے آئیں اور تمہیں آ کر کہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، تو تم اللہ پر بھروسہ کر کے ان کے ساتھ صلح کر لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سننے والا ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے تو اللہ تو اسے جانتا ہے۔ تو اگلی آیات میں جو آنے والا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے متعلق ارشاد فرمائیں گے۔ اس آیت میں یہی حکم ہے کہ اگر تو کفار تمہارے پاس صلح کے لیے آئیں تو تم اللہ پر بھروسہ کر کے ان کے ساتھ صلح کر لو۔ نوٹ بک کا کام، اول تو آپ ان آیات کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کریں اور ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔